کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. تو میں اللہ کی صفت بیان کر رہا تھا کہ ام من جعل الارض قرارا. قرآن سوال اٹھاتا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. یہ خود تھوڑی ہو گیا. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے. پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ, لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے. تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی, آپ گئے ہوٹل میں, جائے قرار ہے جی, بیٹھے, سر پانی چاہیے, واش روم جانا ہے, کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں, کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی, ایکوافینا کی, کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہے پھر یہ. زمین کو جائے قرار بنایا, پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا. تو سمندر میں پانی ہے, اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے, اور اس پانی کو بوائل کر کر کے اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا بھائی. اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا, تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں. تو پانی کو یہ اللہ میں ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی. برستا ادھر ہے, سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں. اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے, خاص ٹیمپریچر سے, کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھو عجیب بات ہے کہ جب سورج تپاتا ہے نا, اس کو سمندر کو تپاتا ہے, وہ اسٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر کھاد بھی جاتی ہے. جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا, وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر. پھر جب وہ پانی برستا ہے وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے. وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دہ نہیں ہے, زمین کو وہ زرخیز کر دیتی ہے. حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر کھاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ, میرے مشورے پر 1 چمچ کھا لو آج آپ. بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے. یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخت پیدا ہو گئے. میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں, میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں, ایسی گرینری ہے, آدمی کہتے ہیں ادھر کھاد کون پھینک رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی کھاد نہیں ہے, کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے. یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے. ہم نے کیاری بنائی ہے, پانی صبح شام ڈال کے تھک جاتے ہیں, گھاس کا تنکا نہیں اگتا. جب بارشیں برستی ہیں بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلانے لگتی ہے. ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر, اس پانی میں. لیکن وہ پانی آپ پیو, نقصان دہ نہیں ہے, نقصان نہیں دیتا آپ کو. تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں. ہے بھائی, پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائٹروجن آئے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی, جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ, ٹھیک ہے نا. وہ اونٹنیاں فضا میں, بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں, وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہے. بھائی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برف برس, سوات مردان کے پہاڑ ہائٹ کے ایریاز ہیں, وہ وہاں جا کے گلگت چترال وہاں جا کے برسو. کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی, ادھر زیادہ جا کے برسو, کیونکہ ادھر کم برسے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. وہاں جتنا گرے گا پھسل کے جائے گا سمندر میں ہی, دریا سارے ادھر ہی آئیں گے. تو زیادہ وہاں برسو, یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے, جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کر رہا ہے, لواقح پانی سے بھرے ہوئے بادل, اور وہ جا کے مختلف جگہوں پہ دے مار 4:30 جب برستی ہے. ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے, کہتے اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہا ہے. دھاڑ دھاڑ بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے.
اور بارش میں حیات ہے. بارش بند ہو جائے سب ختم، سب ختم. ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے، لوگ روٹی کے لیے ترسیں، ہر چیز. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں، اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے. رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق عربی میں صرف روٹی اور پراٹھے کو نہیں کہتے ہیں. رزق کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رزق. قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے. کیا مطلب؟ یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. بارشیں برسیں گی آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب، بارش کا چشمے سے کیا تعلق؟ وہ والا چشمہ تو ہے تعلق جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ والے چشمے سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پیٹرول گیا تیل لینے، اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع، آپ کے درخت سوکھنا شروع، پانی زمین کی تہ میں نیچے جانا شروع. انسان کو پانی نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی. دکانیں، وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ جو آپ جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں نا، وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراٹھا خرید کے کھائے گا. وہ کہ پہلے پیٹ میں کیا اترے؟ گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ، پانی نہیں ہے. آپ بھی چشمہ پھینکو گے آپ بولو گے بھائی 2 پراٹھے چاہیے مجھے، میرا چشمہ بھی لے لو، میری ٹوپی بھی لے لو، میرا بنیان بھی لے لو، آگے رہنے دو، باقی چیزیں پہن کے رکھیں اصل میں جوش میں آگے سب چیزیں. بعض دفعہ اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے، آدمی کہتا ہے بھائی تو کچھ نہ کریں فی الحال. جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہو گئے تو پھر ہم، اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے حالات سے، پھر مشورہ کر لیں گے اس پہ، لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو. اسکول والے تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے. ایجوکیشن، چاند پہ جانا، خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں، اور ناسا نے آج وہ فلاں سیارہ بھیجا، وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آ جا، کچھ دیکھ چاند واند پہ کچھ گندم کے 1-2 دانے مل جائیں اٹھا کے لے آ کہیں سے. ساری سائنسی ترقی کہاں چلی جائے گی؟ جس کے پاس روٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. 50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا، 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں، تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے نا، گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے، کالا چشمہ کیپ لگا کے چائے پیتے. چائے میں چینی کم تھی، جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی؟ شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا، پسٹل اٹھا کے لایا، اور وہ میوزک نہیں ہوتا وہ خطرناک قسم کا، وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں. تو وہ جا رہا ہے اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے، کہہ رہے نہیں گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے، یہ لے بھائی، بندوق رکھی ہوئی ہے. کہہ رہا سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے نا. اس کو بولا نہیں ہے، بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے لے. اتنی گڈیاں، پسٹل رکھ دی، اس نے چینی نکالی اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی، جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ، لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں، واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا، بندوق رکھے گا، بولے گھر چل، چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر. یہ تو ابھی ہری سوج رہی ہے، ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندے بھری ہوئی ہیں، اس لیے آئی فون چاہیے ہمیں، اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے، LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو. بیگم میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے. یہ ہری اس لیے سوج رہی ہے، نلکوں میں پانی آ رہا ہے. سمجھتے ہو جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے، یہ تو اس لیے ہری سوج رہی ہے. ایک بڑے عالم نے بیان کے دوران، ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ
حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سنا کریں، یوٹیوب پہ موجود ہیں آڈیو، بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے بیان سن کے۔ یہ صوفیہ کرام تھے جو بدعتوں سے بچتے تھے۔ تصوف کے بغیر دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، خشک بنتا ہے انسان۔ حدیثیں بہت یاد ہو جائیں گی، جو گرمی چاہیے نا دل کو اللہ کی محبت کی، وہ تصوف میں ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر نبی کے دور میں کیسے؟ نبی کے دور میں تصوف تھا، یہ اصطلاح نہیں تھی، یہ ٹرم نہیں تھی، یہ ٹرم بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ جیسے فقہ نبی کے دور میں تھا، اصطلاح نہیں تھی۔ تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا۔ ہاں، تصوف کی دو قسمیں، ایک بدعتیوں کا، ایک بدعت سے بچنے والوں کا۔ تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ نہ چڑھ جائیں۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا نا، مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے۔ وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے، حضرت ہمیں فلانی سے عشق، یہ عشق معاشقہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا، کہ عشق ہو گیا ہے، فلانے کو یہ ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق، وہ عشق ختم کروائیں، یا وہاں شادی ہو جائے، یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے۔ آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تھا، اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا، نظر پڑ گئی، اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے، لٹو ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں۔ تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا، وہ بزرگوں کے پاس جاتا۔ تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ خلافتیں تھیں، پیٹ بھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس وسائل، ہر لحاظ سے وسائل۔ سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت، جو ہے نا، امام تھا۔ گورا پڑھنے آتا، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو۔ تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، جتنے عاشقین تھے نا، سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اترا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو شادی کراتے، کہہ رہے روٹی دے دے بھائی، شادی وادی گئی ختم، تیل لینے، روٹی دے دے ہمیں۔ ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے، ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے۔ ہر آدمی، یہ سب پیٹ بھرے ہوئے، توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معاشقہ۔ تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا، یہ ختم۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں ہے، حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ حیات باقی بھی پانی سے ہے۔ اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو، پانی بہت پیو، تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو۔ میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو، وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو، بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو۔ اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جائے قرار بنا دی۔ کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے، ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، خدا کی کبریائی، اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ اسٹائل سے بارش ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی، انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی، کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو، کپاس پیدا ہوگی، ایکسپورٹ ہوگا مال، امپورٹ ہوگا۔ یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے، کسان بھی کھائے گا، فیکٹریاں بھی، اور چشمے بھی پہنے جائیں گے، ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی، شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی، اور قمیضیں بھی سلی جائیں گی، درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا، اسکول بھی کھلیں گے، اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا، سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی۔ اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا، جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا۔ تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا، تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ایسے نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی
برس رہا ہے چلو، نا نا نا، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے، تیار رہو. اور پھر کیا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں پانی آنے والا ہے. بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا، پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے، ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑا کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں، مبشرات، وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے، وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار، پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں وہ راستہ، کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے، ہاں میں یہ کر رہا تھا کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا، ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا، رات جاگنا ہے، پانی آئے گا، نل کا کھولنا بھول گئے، موٹر چلانا بھول گئے تو گیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا، دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے، مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے، پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں، پانی آ رہا ہے بھائی ہٹ جاؤ، چھتریوں کا انتظام کر لو، اس میں ڈوب بھی سکتے ہو، ایسا تنادن برسے گا یہ پانی، ہٹو بچوں ہو جائے گا. کہ اللہ بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں بھائی. یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے، جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے، ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں کر کے، یہ لو دیکھ کے چاول ہے یوں چاول یوں اٹھا لیے الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے، آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی رکشے والا آگے جا رہا ہے پیچھے کو آ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہماری حماقت ہے، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے، اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب، فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے، زمین کی حیات، زمین کی زندگی، تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری، پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہیں نا، بیمار ہونے لگتی ہیں، بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی، حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز، کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، تھوڑی چیز ہو کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے، پودے بھی اگ رہے ہیں، اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں، اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں، اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے، اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں، اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں، وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیگ بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے،
باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو, تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم, پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جب اللہ اس طرح سے پانی برساتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب بندے کہتے ہوں گے کہ 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ رزق کیا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا اللہ کو. یہ جو میں اتنا حساس ہوں نا اس سوچ پر, یہ فیملی پلاننگ والوں کی, اس لیے نہیں کہ آپ کے 2 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں, ہمیں سے کہ آپ کے نجی معاملہ ہے. یہ سوچ آپ کو خدا کا باغی بناتی ہے.